अज़ीज़ तलबा, मैं हूं ग़ुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा साल दोम का सिलेबस गज़ल है जिसके शायर फ़राग गोरखपुरी हैं। तो इसके पहले दो अशार और शायर के तारफ़ पे हमने पहले लेक्चर में बात कर ली थी। आइए दूसरा लेक्चर इस गज़ल का, इसमें हम तीसरे और चौथे शेर पे बात करेंगे। तीसरा शेर देखिए आप डियर स्टूडेंट्स के हयाते चंद रोज़ा भी हयाते जावदा निकली, जो काम आई जहाँ के वो मताए आरज़ी कब थी। हयाते चंद रोज़ा, हयाते चंद रोज़ा कहते हैं चंद रोज़ की ज़िंदगी, आरज़ी ज़िंदगी, टेम्परेरी ज़िंदगी, वो ज़िंदगी जो चंद लम्हों के लिए इंसान को मिली होती है। हयाते चंद रोज़ा भी हयाते जावदा निकली। हयाते जावदा कहते हैं हमेशा रहने वाली ज़िंदगी, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। कहते हैं कि मेरी चंद रोज़ की ज़िंदगी भी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी निकली, जो काम आई जहाँ के वो मताए आरज़ी कब थी। मताए आरज़ी, मता कहते हैं धन दौलत पैसे को, आरज़ी टेम्परेरी, आरज़ी दौलत हम यहाँ कह सकते हैं। कहते हैं कि जो काम आई जहाँ के वो मताए आरज़ी कब थी। कहते जो दूसरों के काम आ गई है हम उसे आरज़ी दौलत नहीं कहते। अब शेर दोबारा देखिए, हयाते चंद रोज़ा भी हयाते जावदा निकली, जो काम आई जहाँ के वो मताए आरज़ी कब थी। कहते कि मेरी चंद रोज़ की ज़िंदगी भी हमेशा की रहने वाली ज़िंदगी निकली कि जो दुनिया के काम आ गई वो जो दौलत थी वो जो आरज़ी दौलत नहीं थी। नसरी मफ़हूम देखिए, मेरी चंद रोज़ा ज़िंदगी भी हमेशा की ज़िंदगी साबित हुई, जो ज़िंदगी किसी के काम आ जाए वो आरज़ी ज़िंदगी या वो आरज़ी दौलत नहीं होती। अब देखिए बेटे, जो शख्स इस दुनिया में आया है आखिर उसने इस दुनिया से चले जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का ज़ायक़ा, जिसके अंदर जान मेरे रब ने डाल दी है उसने मौत का ज़ायक़ा चखना ही चखना है। जो फिर जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को तख्लीक किया, इसका निज़ाम बड़ा खूबसूरत बना दिया। यहाँ हकूकुल्लाह भी हैं, हकूकुल इबाद भी हैं। अब हकूकुल्लाह वो हकूक़ जो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ है, अब हकूकुल इबाद भी हैं। और देखिए कल को हकूकुल्लाह रब माफ़ कर सकता है, लेकिन हकूकुल इबाद जो बंदों के हकूक़ हैं वो रब माफ़ नहीं करेगा, वो बंदों से माफ़ी करवाने होंगे। अगर किसी ने किसी दूसरे इंसान के साथ जुल्म किया है तो जुल्म का बदला उस इंसान को कल ज़रूर देना होगा, या तो उससे पहले माफ़ी मांग ली जाए तो फिर बेहतर। अब देखिए बस लोग जो इस दुनिया में आते हैं, इस दुनिया को आके वो ऐशो इशरत की आमाजगा समझते हैं, अमन सुकून और शांति की ज़िंदगी ऐसी गुजारते हैं, हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर, दूसरों हक़ का हक़ खाए जा रहे हैं, दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाए जा रहे हैं, उनको इंसानियत की बिल्कुल परवाह नहीं होती। ठीक है, वो लोग ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं। और कुछ लोग जब दुनिया में आते हैं वो समझ जाते हैं कि हम दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं, हम दूसरों की मदद के लिए आए हैं। वो अपनी ज़ात से बढ़कर दूसरों की ज़ात को तरजीह देते हैं, अपनी ज़ात से बढ़कर दूसरों की ज़ात को अव्वलीन फरीज़ा समझते हैं, और ऐसे लोग फिर इंसान कहलाने के हक़दार होते हैं। कहते हैं ना कि इंसान हर घर में जन्म लेते हैं, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है, और जहाँ फिर इंसानियत जन्म ले लेती है वहाँ लोग अपने मकासद जान जाते हैं। वो बड़े गोल बड़े एम लेके आते हैं। आप अंबिया कराम की ज़िंदगी आके देखो, उन्होंने अपनी ज़ात के लिए नहीं कुछ किया उतना जितना दूसरों के लिए किया है। लोगों ने पत्थर मारे, लोगों ने रास्ते में कूड़े बिछाए, आरे के साथ चीर दिया गया, कुएं में फेंक दिया गया, आग में डाल दिया गया, किस कदर बड़ी बड़ी आजमाइशें आई, लेकिन ज़ुबान पे उफ़ तक नहीं आया। लेकिन फिर भी लोगों से कहते थे कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि लोगों तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तुम फलाह पा जाओगे, और वो अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए गुजार के चले गए। तो शायर यहाँ यही बात करते हैं, कहते हैं कि जब इंसान देखिए ना टेम्परेरी ज़िंदगी, आरज़ी ज़िंदगी, इंसान आया और आके चला गया। जब इंसान आया है, और इंसानी ज़िंदगी का ये कहा जाता है, इंसानी ज़िंदगी का आज़ान से नमाज तक जो वक्त होता है इतना वक्फ़ा वो इंसानी ज़िंदगी है। क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तो उसके कान में आज़ान दी जाती है, और जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उस वक्त उसकी नमाज़ पढ़ी जाती है। तो अब इतना सा वक्फ़ा इंसानी ज़िंदगी का होता है। जो लोग फिर जान जाते हैं उनकी वो जो चंद रोज़ की ज़िंदगी होती है वो उनकी हमेशा रहने वाली ज़िंदगी होती है। वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं कि अच्छा इंसान वो होता है कि जो मरने के बाद हमेशा के लिए हयात हो जाता है।
وہ انسان ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بس وہ چلے جاتے ہیں۔ بعض اچھے لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے تو چلے جاتے ہیں لیکن ان کا بسیرا انسان کی دنیا کے اندر ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے شاعر نے یہاں کہا کہ جو چند روز کی زندگی تھی میری وہ ہمیشہ کے لیے زندگی بنی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کو ایک اعلیٰ مقصد کے لیے، حقوق العباد کے لیے، لوگوں کے لیے میں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ دیکھیے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں پیسہ دیا ہے، ڈھیر سارا پیسہ دیا ہے، اور انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے کفن کو جیب نہیں ہوتی، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ نکال دیا جاتا ہے۔ تو جب انسان سے سب کچھ نکال لیا جاتا ہے، انسان کے پاس کچھ نہیں رہتا، اگر اپنی وہ وہی دولت یہاں غریب، غربا، مسکین، یتیم، اس قسم کے جو لوگ ان میں وہ تقسیم کر جائے، وہ اس کی متاع عارضی نہیں ہوگی، وہی اس کے لیے راحت کا سما پیدا کرے گی۔ اس دنیا میں بھی وہ لوگوں کے دلوں پہ راج کرے گا، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں پر راج کرتا رہے گا۔ اور دیکھیے آج بھی اگر ہم ذکر کریں، انبیاء کرام، اولیاء کرام، صوفیاء کرام اور شہدائے اسلام آج بھی حیات ہیں، جو اس دھرتی کے لیے، جو یہاں کے بسنے والے، جو باشندے ہیں، ان کے لیے وہ کام کر گئے، وہ لوگ آج بھی حیات ہیں۔ تو یہی یہاں انہوں نے، شاعر نے پہلو بیان کیا ہے۔ شعری حوالہ دیکھیے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع تو جلاتے جاتے۔ کہتے شکوہ ظلمت شب، ظلمت کی جو رات ہے اس سے شکوہ کرنے سے بہتر تھا بھئی تم تو اپنے حصے کا کوئی کام کرتے جاتے، تم اپنے حصے کی کوئی شمع تو جلاتے جاتے، تم اپنے حصے کا کام کرتے جاتے۔ کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے بعد، اپنے آپ کو نیک بنانے کے بعد، اپنے آپ کو ایماندار بنانے کے بعد آپ اس بات پہ یقین کر لیں کہ دنیا سے ایک بے ایمان کی کمی ہو گئی ہے۔ دوسرا شعر اب دیکھیے، درد دل واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ جو انسان ہے اس کو دوسروں کے درد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو فرشتے ہیں وہ کم نہیں ہیں عبادت کے لیے۔ جہاں خانہ خدا اس کرۂ ارض پر ہے، اس کے بالکل اوپر عرش معلیٰ پہ بھی خانہ خدا بنا ہوا ہے، اور وہاں جو فرشتے ہیں وہ طواف کرتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار طواف کر جاتا ہے اس کی کئی ہزار سال تک باری نہیں آتی، اس قدر یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے، اور انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ یہی عبادت ہے، یہی دین ہے، یہی ایمان ہے کہ دنیا میں ایک انسان دوسرے انسانوں کے کام آئے۔ اب ہمیں دوسرے معاملات سے قبل جو انسانی معاملات ہیں اس پہ نظر ثانی کرنا ہوگی۔ چوتھا شعر آپ دیکھیے، یہ دنیا کوئی پلٹا لینے ہی والی ہے، اب شاید حیات بے سکوں کے سر میں یہ شوریدگی کب تھی۔ کہتے ہیں یہ دنیا کو پلٹا لینے ہی والی ہے، اب شاید، کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ اب کو پلٹا لینے والی۔ پلٹا لینے کا معنی یہ ہوتا ہے تبدیل ہونا، بدلنا۔ شوریدگی کہتے ہیں دیوانگی یا جنون، کسی کام کو کرنے کی ٹھان لینا۔ کہتے ہیں یہ دنیا کو پلٹا لینے والی اب شاید۔ شاعر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا یہ تبدیل ہونے والی ہے اب شاید۔ کیوں؟ حیات بے سکون کے سر میں یہ شوریدگی کب تھی؟ یہ جو بے سکون زندگی گزری، زندگی تو پہلے بھی بے سکون تھی، لیکن پہلے والے زندگی میں شوریدگی مینس یہ دیوانگی، یہ جنون نہیں تھا۔ کہتے ہیں اب جب اس زندگی میں یہ دیوانگی اور جنون آ گیا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ دنیا اب تبدیل ہونے والی ہے، یہ کوئی انوکھا کام ہونے والا ہے، کوئی نئی ایجادات ہونے والی ہے، کوئی نیا انقلاب آنے والا ہے۔ نثری مفہوم آپ دیکھیے، بے سکون زندگی میں دیوانگی کے آثار پیدا ہونے لگے ہیں، لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ اس کے چند پہلو دیکھیے، لوگ زندگی پہلے بھی گزارتے تھے، لوگ پہلے گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے، ہاتھی پہ سفر کیا کرتے تھے، اونٹوں پہ سفر کیا کرتے تھے، یہ ان کا سفر، یا وہ پیدل کئی مہینے ان کو لگ جاتے تھے۔ ان بے سکونی تب بھی تھی۔ اب اگر ان کو جنگلوں سے سفر کرنا پڑتا، وہاں کے زہریلے جو جانور ہیں، کاٹ لینے والے جانور، ان کا سامنا کرنا پڑتا، تو وہ لوگ تب دیکھتے تھے بے سکون زندگی تب بھی تھی،
لیکن جب بے سکون زندگی کے اندر انہوں نے جنون دیکھا تو وہ سمجھ گئے اب کچھ تبدیلی آنے والی ہے، اب کوئی انقلاب آنے والا، یہ دنیا بدل کے رہ جائے گی۔ پھر دیکھیے انقلاب کیسے، جہاں لوگ مہینوں میں سفر کیا کرتے تھے وہاں لوگوں نے دنوں میں سفر کرنا شروع کر دیا، اور جہاں دنوں میں سفر کیا کرتے تھے وہاں لوگوں نے گھنٹوں میں سفر کرنا شروع کر دیا، جہاں گھنٹوں کا سفر ہوتا تھا وہاں منٹوں کا سفر ہو گیا۔ دیکھیں کوئی بندہ سفر ہی نہیں کر سکتا تھا، اس طرح انسان ہوا میں اڑے گا، اتنے مہینوں کا جو سفر ہے وہ انسان چند گھنٹوں کے اندر طے کر لے گا۔ اور اس کے بعد کسی کو مارنے کے لیے، کسی موذی جانور کا مقابلہ کرنے کے لیے تلواریں ہوتی تھیں، یا ہاتھ میں ڈنڈے پکڑ لیے جاتے تھے، اسٹک بڑی بڑی پکڑ لی جاتی تھی، ان سے مقابلہ کیا جاتا تھا۔ لیکن اب انسان کئی کوسوں کئی میل دور بیٹھ کر ایک انگلی کے اشارے سے گولی چلا کر دوسروں کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ تو دیکھیں دنیا نے پلٹا کھا لیا، کیونکہ کسی کے مائنڈ میں یہ دیوانگی، یہ جنون آئے، کسی نے ٹھان لی کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ ایک پہلو تو اس میں یہ آ گیا۔ اب دوسرا پہلو اس میں دیکھیے، یہ دنیا کو پلٹا لینے والی ہے شاید حیات بے سکون کے سر میں یہ شہریت کی کب تھی، یہ دنیا بدلنے والی ہے، کیونکہ جو جنون اب وہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ پہلے نہیں تھا۔ اب دیکھیں ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم اگر پہلے دور میں کسی سے کہیں کہ وہ یہاں بیٹھ کر اتنے 1000 کلومیٹر دور کسی انسان کو بات کر لیتا تھا، ٹھیک نا، کوئی مانتا ہی نہیں تھا۔ اور آج دیکھیں آپ جس جگہ مرضی بیٹھے ہوئے ہیں، جس جگہ پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چند سیکنڈ کے اندر، چند منٹوں کے اندر دنیا کے آخری کونے پہ اپنا پیغام ایک موبائل فون کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ کسی میں شہریت کی بے سکونی تو پہلے بھی تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن جب کسی میں یہ جنون آ گیا تو اس نے اس پہ محنت کرنا شروع کر دی اور اس راز کو کھنگال لیا، وہ راز جو تھے وہ ٹول لیے، اور آخر اس نے اتنی بڑی ایجاد کی، اور آج دنیا دنگ ہے۔ دیکھیں اگر میں اس وقت آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، میں تو اس وقت اپنے گھر کے ایک ڈرائنگ روم میں کھڑا یہ ایک ویڈیو جو ہے وہ کیپچر کر رہا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ دنیا کے جس کسی مرضی کونے پہ بیٹھے یہ میرا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے۔ تو یہ کسی کے ذہن میں یہ آیا تھا، یہ جنون، یہ دیوانگی آئی تھی، بے سکونی پہلے بھی تھی، لیکن بے سکونی کو ایک جنون میں جب کنورٹ کر دیا گیا تو وہ کام ایسا کر دکھایا کہ دنیا کے آخری کونے تک یہ میرا پیغام پہنچ سکتا ہے۔ دو پہلو۔ اب تیسرا پہلو جو دیکھیں، شاعر کہتے ہیں کہ میری زندگی میں بے سکونی پہلے بھی تھی، لیکن اب جو جنون آ گیا نا اس بے سکونی کے اندر، تو یہ جنون یہ مجھے یہ کہتا ہے کہ میں کچھ کر جاؤں گا، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے میں محنت کروں گا، محنت کر کے یہ دنیا بدل دوں گا۔ شاعر نے لکھا تھا نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان قوموں کی حالت نہیں بدلتا جن کو اپنی حالت بدلنے کا ہی خیال نہیں ہوتا۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود۔ تو یہ حوالہ جاتی اشعار بیٹے آپ کو بتا دیے گئے۔ تو آج ہم نے شعر نمبر 3 اور 4 پہ بات کی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان اشعار کی سمجھ لگ گئی ہوگی۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، والسلام۔